صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अन्नासिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मदद फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मेहरबान
اور نہایت رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی سوالی آتا کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک اعرابی بھاگ کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اقدس پکڑ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاجت مند ہوں، میری کچھ مدد فرمائیں۔ آپ نے پہلے اس کی مدد فرمائی اور بعد میں نماز پڑھائی۔ ناظرین کرام، کسی کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں جس ہستی پاک کا آج ہم ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ سایہ آیا تطہیر میں پلنے والا، سایہ آیا تطہیر میں پلنے والا، پاک دل، پاک نسب، پاک نظر، پاک ضمیر، اور فاختائیں سلام کہتی ہیں تذکرہ ان کا بلبلوں میں ہے۔ ویسے تو شجر و حجر ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، پرند چرند ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، اہل دل، اہل ایمان، اہل محبت ان کا ذکر پاک کرتے ہیں، اور ان کے ذکر کرنے سے ایمان کو حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور ایک جو ایمان کے اندر شجاعت کا پہلو ہے وہ آدمی کے اندر وہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہستی پاک وہ تھی ناظرین کرام جن کو سفیر امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ جرت، شجاعت، وفا، ایثار، جان نثاری، جان سپاری، یہ سارے الفاظ جو ہیں، یہ عظیمت، یہ سب لوگ چھوٹے پڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی سیرت پاک اور ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کی ہمت، ایثار، وفا، لوگ اپنے بھائیوں پہ قربان ہوتے تو ہم نے دیکھے ہیں، لیکن چچا زاد بھائی پہ اس طرح قربان ہوتے تاریخ عالم میں ایک ہی شخص کو ہم نے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک فرد جو ہے اسے وہ عظیمت کی، وہ وفا کی، میں کہوں گا کتابیں لکھ دی ہیں۔ اور اگر کربلا کے سارے ثانیہ کو ہم ایک کتاب کا نام دیں تو کربلا کی کتاب کربلا جو ہے اس کا باب اول حضرت امام مسلم بن عقیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی شہادت کی خبر امام عالی مقام کو جب آپ 8 ذی الحج کو نکلے، 9 ذی الحج کو راستے میں جا رہے تھے کربلا کی طرف، تو راستے میں ان کی شہادت کی خبر ملی۔ ناظرین اکرام، کس طرح امام عالی مقام سے انہوں نے وفا نبھائی وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ 14 صدیاں تقریباً ہو گئی ہیں اس وفا کی داستان کو، اس وفا کے باتوں کو آج تک واعظین بیان کر رہے ہیں، قلم کار لکھ رہے ہیں۔ ان کی عظمت جو ہے وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی، کوئی اس کا حق ادا کر نہیں سکتا۔ اس کا حق ادا کرنے کے لیے تو جبریل کا قلم ہی چاہیے، پر جبریل ہو تو پھر آدمی اس کو بیان کر سکے۔ ناظرین کرام، ایک بات جو میں خاص طور پہ مجھے اس بات نے بہت متاثر کیا تھا کہ جب ابن اشش جو تھا اس کو بھیجا گیا تھا ان کی گرفتاری کے لیے، اور ساتھ اس کے کوئی 3000 فوجی بڑے زبردست کمانڈو بھیجے، تو وہاں جب مقابلہ ہوا تو امام مسلم بن عقیل علیہ السلام جو تھے، انہوں نے جس طرح ان کو جہنم رسید کیا یزید کے فوجیوں کو، تو ابن اشش جو تھا اس نے پیغام بھیجا، ایک پیغام پر بھیجا ابن زیاد کے پاس۔ اس نے کہا جناب مجھے اور فوج چاہیے۔ اس نے کہا تمہارا دماغ درست ہے، ایک آدمی کے لیے میں نے تمہیں 3000 اتنے جری بہادر کمانڈو دیے ہیں اور تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا جناب میرا مقابلہ جو ہے وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شجاعت جن کے گھر کی لونڈی ہے، بہادری اور عظیمت جن کے گھر کی لونڈی ہے، یہ کوئی سبزی فروش نہیں ہے جس سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جن کے جد امجد نے تو خیبر کا قلعہ اکھاڑ کے اکیلے باہر پھینک دیا تھا۔ ناظرین کرام، آج ان کا ذکر پاک، ان کی شہادت کن حالات میں ہوئی، کس طرح وہاں پہ دھوکہ ہوا، کس طرح ان سے دغا کی گئی کوفہ میں، اور پھر جس طرح انہوں نے شجاعت کا پیکر بن کے، اور جس طرح ان کا خون بہہ رہا تھا اور اس کے باوجود ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی، اور امام عالی مقام سے جو وعدہ نبھایا تھا اس سفیر نے، وہ اپنی عظیم منزلوں پہ پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، ان کے تذکرے صبح و شام جاری ہیں، ان پہ سلام صبح و شام پڑھا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم تو صرف اتنا کرتے ہیں، یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے ناظرین کرام، میں بالکل دل کی گہرائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی شان، ان کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں ہمارے جیسے کم علم لوگ کیسے بیان کر سکتے ہیں۔ اصل میں آرزو میری اور میرے اسکالرز کی یہ ہوتی ہے کہ قیامت کے روز محبان اہل بیت کی فہرست تیار ہونی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کوئی آدمی وہ نہیں جا سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ بس وہ جب فہرست تیار ہو تو اس میں صبح نور کے ناظرین سامعین کا نام ہو اور اس عاجز کا نام ہو، میرے سب اسکالرز کا نام ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا نام بھی اس فہرست میں شریک کرے۔ آج سیدنا امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور عالم دین اسکالر مفتی محمد فاروق القادری، ان کے ساتھ مشہور روحانی شخصیت پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں، اور اختر حسین قریشی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ منقبت پیش کریں گے، اور عالم اسلام کے معروف اسکالر جناب علامہ محمد امین شہیدی مجھے اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں۔ جی پیر صاحب، اپنا مفتی صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ امام مسلم بن عقیل لخت جگر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باطل نظام کے خلاف جد و جہد کی تحریک میں عوامی رابطہ مہم کی ذمہ داری جس شخصیت کو سونپی گئی اس شخصیت کا نام حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جذبہ وفا اور جرأت و بہادری کا سارا حال اگر میں یوں بیان کروں کہ آپ وفا اور جذبے اور جرأت و بہادری میں امام حسین کے ساتھ یوں تھے جیسے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رسول پاک کے ساتھ ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ان کے شیان شان ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ۔ واہ واہ واہ۔ آپ کی زندگی جہاں دین اور دین کے رہبروں کے ساتھ وفا کا عظیم عملی نمونہ دکھاتی ہے، وہیں حضرت مسلم بن عقیل کی زندگی حکومت وقت کے دباؤ میں آ کر وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کے چہرے سے نقاب بھی اٹھاتی ہے۔ اچھا، ہر دور میں ویسے لوگ بدل جاتے ہیں خوف کی وجہ سے، یہ نہیں ضروری نہیں ہوتا مفتی صاحب کوئی بے ضمیر ہی بدلتے ہیں۔ ہاں، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کچھ پسے پردہ بکے، کچھ سرے بازار بکے، بے وفاؤں کی نہیں بات وفادار بکے، آج پھر ان کے خریدار نظر آتے ہیں جو کہ 100 بار خریدے گئے 100 بار بکے۔ یہ ہر دور میں یہ ہوتا ہے۔ کیا بات۔ اچھا جی، بکنے کی بھی دو وجہ ہوتی ہیں، یا تو مال و دولت ہے یا خوف ہے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل اور آپ کے غلاموں میں جتنے بھی آج تک وفادار گزرے ہیں انہوں نے مال و دولت کو بھی جوتے کی نوک پر رکھا اور انہوں نے کسی قسم کے خوف و ہراس کو بھی خاطر میں نہیں لایا۔ ٹھیک۔ حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو امام علی مقام نے اہل کوفہ کے احوال کی خبر لینے کے لیے کوفہ میں بھیجا، وہ جو خطوط آئے ہوئے تھے ان کی تصدیق کے لیے گویا۔ تصدیق کے لیے آپ نے احوال وہاں کے دیکھے اور پھر ان لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا، ان لوگوں کی تربیت ذہنی کی، پھر ان لوگوں کے دل میں حب اہل بیت کی روشنی بھی ڈالی۔ ٹھیک۔ یہ ساری گراؤنڈ میں کام اور ورکنگ جس نے کی وہ شخصیت امام مسلم بن عقیل ہے۔ ٹھیک۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ چکے، غازی صاحب جو دیکھا تھا واقعہ کربلا کی اس پہلی شہادت میں سب سے بڑھ کر جو ٹچی لمحہ مجھے لگتا ہے وہ یہ، باقی تو تسلسل سے بات چلے گی، حضرت مسلم بن عقیل کو جب گرفتار کر لیا گیا تو سب سے پہلی فکر کیا تھی کوفہ والوں کے وفاداری تبدیل کرنے کے بعد؟ آپ کو فکر یہ تھی کہ میں نے خط لکھ دیا ہے امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لے ہیں، یہاں کے حالات سازگار ہیں، لوگ وفادار ہیں، اب میرے خط کے نتیجے پر وہ تشریف لے آئیں گے، انہیں تکلیف پہنچے، اپنی نہیں پرواہ، کوئی فکر نہیں۔ اور چچا زاد بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے 2 شہزادے بھی ہیں، ان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔
ہائے ہائے، ان کے بارے میں کسی کو تلقین نہیں کر رہے کہ میرے بچوں کو بچا لو، مجھے بچا لو، نہیں، خود کو اپنی اولاد کو قربان ہوتے قبول ہے، لیکن امام علی مقام یہاں آ جائیں اور انہیں اذیت پہنچ جائے یا ان کے خانوادے کے کسی فرد کو تکلیف پہنچ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے غازی صاحب جو تاریخ کربلا میں بڑا ہی سر بلند ہے، اور آنے والی امت کو اس میں بڑا سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ دین اور دین کے رہبروں کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ پیر صاحب 8 بھائی کے شہید ہوئے ساتھ؟ جی، حضرت مسلم بن عقیل جیسے مفتی صاحب فرما رہے کربلا تھے، میں، جی جیسے مفتی صاحب نے آغاز فرمایا گفتگو کا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت زیادہ والہانہ محبت رکھتے تھے حضور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے، تبھی آپ نے ڈیپینڈ کیا ان پہ اتنا؟ تبھی ان پہ ڈیپینڈ کیا، اور اس محبت کی جزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہوئی کہ آپ کی شہادت کربلا کی شہادتوں کا دیباچہ ٹھہری، اور ہمیشہ آپ کی ذات والا شان کا ذکر واقعات کربلا سے پہلے آپ کی شہادت کا تذکرہ اور ہر آتا وقت ہے۔ جی اس شاہ کا ہجوم ہوتا ہے ان کے مزار پاک پہ، ان کے مزار آپ بھی پاک گئے پہ، ہیں، جامع میں بھی گیا ہوں، مسجد دیکھا کوفہ ہے میں ان کا مزار مفتی صاحب۔ مبارک ہے، حضرت حانی بن عروہ کا مزار بھی جامع مسجد کوفہ میں ہے کہ پہلو میں ہے، اور ہر وقت لوگ جو ہیں وہ ان کے مزار اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں، اتنی نورانیت ہے وہاں ان کے مزار پر انوار پر۔ حضرت مسلم بن عقیل کی یہ جو والہانہ محبت تھی، اور اس والہانہ محبت کا جیسے مفتی صاحب نے بہت ہی اہم نقطہ بیان کیا کہ انہیں اپنی فکر نہیں تھی، بچوں کی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو یہ کہ جو ذمہ داری مجھے سونپی گئی میں اس ذمہ داری کو نبھا تو چکا، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، اور کس طریقے سے، اور اس بات کا اظہار وہ جب انہیں، میں بھی یہ بات تھوڑا ترتیب سے پہلے کر رہا ہوں کہ جب انہیں پکڑا گیا یا انہیں شہید کیا جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو قریش میں سے ایک شخص مجھے، ابن زیاد کو کہا کہ مجھے دے، میں اسے 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ان وصیتوں میں آپ نے پہلی وصیت یہ فرمائی تھی کہ میرے ذمے کچھ قرض ہے، میرا گھوڑا میری زرہ فلاں جگہ پہ ہے، وہ دے کے تو میرا قرض ادا کر دینا، اور دوسری وصیت یہ فرمائی تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دینا کہ اب حالات وہ نہیں رہے جن حالات کی میں نے نشاندہی کی تھی، اور تیسری وصیت اپنے بچوں کے بارے میں، شہزادگان کے بارے میں کی کہ ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام تک مکہ مکرمہ پہنچا دینا۔ اب یہ اس سے تینوں باتوں سے یہ نہیں کہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، نہیں، معافی کا امان تو دے دو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بنو ہاشم کے فرد ہیں، جو آپ نے انٹرو میں اس سپہ سالار کا، اس جرنیل کا کہا ہے کہ یہ کسی سبزی فروش سے واسطہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ان کی زبان پر آ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بنو ہاشم کی شجاعت کیا ہے، اور یہ اس خاندان کا ابتدا سے لے کر اگر ہم کربلا کے میدان تک دیکھیں تو ان ہستیوں کی کہیں بھی پائے استقامت میں لغزش نہیں آتی۔ بڑا خوبصورت شعر آ گیا آپ کی بات سے، میں کہا ناظرین کے پڑھ دوں۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ بے شک جی، بلکہ حضرت مسلم بن عقیل کے عقابات جو ہیں
اس میں ایک لقب جو ہے وہ امیر کا لقب بھی آتا ہے. اس کی وجہ بیان بزرگوں نے یہ فرمائی کہ جب ابن زیاد کے پاس آپ کو لایا گیا تو کہا کہ اس لوگوں نے جنہوں نے پکڑا ہوا تھا کہ امیر کو سلام کر، تو آپ نے پوری جرأت ایمانی کے ساتھ فرمایا میرے امیر تو حضرت امام حسین علیہ السلام. اب حضرت امام حسین علیہ السلام کو امیر کہنے کی جزا یہ ملتی ہے کہ ان کے نام کا حصہ جو ہے وہ لقب بن گیا امیر. مسلم بن عقیل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزائیں ہوتی ہیں. شہیدی صاحب کی طرف جانا انتظار میں ہیں. جی السلام علیکم شہیدی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب، سفیر امام عالی مقام آج کسی سفیر کو بھیجتے ہیں تو کتنا احترام ہے، حالانکہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے آج کل ظلم ہے، بربریت ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں وہ پرواہ نہیں کرتی، لیکن وہ بھی سفیر کا احترام کرتی ہیں. وہ پروٹوکول جو ہوتا ہے، جو اس کو پروٹیکشنز ہوتی ہیں، یہ کیسے اخلاقی طور پہ گرے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے سفیر کو بھی نہیں بخشا. کربلا کی داستان اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کربلا کی داستان اصل میں انسانی اقدار اور ویلیوز اور اس کے مقابلے میں شیطانی ویلیوز کے درمیان جنگ سے عبارت ہے. بہت اچھا، بہت اس اعتبار سے چونکہ کربلا کی شہادتوں کا آغاز کوفہ سے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس سفیر عظیم حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے ہوا ہے، تو اس اعتبار سے حضرت عقیل اہل البیت علیہ السلام کی انہی اقدار اور قدروں کو زندہ کرنے کا سب سے بڑا آغاز ہے. اور اسی حساب سے پھر کوفہ والوں نے بھی، یا یوں کہنا چاہیے کہ لشکر یزید کے سرخیلوں نے بھی اسی حساب سے اپنی ویلیوز کا مظاہرہ کیا ہے. تو آپ سفیر کی بات کر رہے ہیں. انبیاء کو قتل کرنا، انبیاء کے جانشینوں کو قتل کرنا، اولیاء کو قتل کرنا، جن کا پیغام ہی پیغام نجات ہے، جن کا پیغام ہی پیغام الہی ہے، جن کی زندگی کا ہدف ہی عالم انسانیت کو ظلم سے، اندھیروں سے، ظلمتوں سے نجات دلا کر روشنیوں اور نور تک پہنچانا ہے، لیکن ان کا قتل بھی انہی انسانوں نے کیا. اس لیے قرآن کریم میں جا بجا انبیاء کے قاتلوں کے حوالے سے بھی پوچھا گیا کہ ان انبیاء کو تم نے کس جرم میں قتل کیا ہے. تو کربلا چونکہ انہی انبیاء کے قدروں کا تسلسل ہے، اس اعتبار سے جب ہم حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کا مظاہرہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں حضرت مسلم ابن عقیل کے کردار میں وہی الہی ویلیوز جلوگر نظر آتی ہیں. وہ انسانوں کو نجات کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں، وہ انسانوں کو ظلمتوں سے نکالنے کی جد و جہد کرتے ہوئے علامہ صاحب جب کوفہ پہنچے ہیں امام مسلم بن عقیل علیہ السلام تو وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں تھے، بیعت بھی کی، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، پھر یکدم وہ جو تبدیلی کیوں آئی اور اس تبدیلی کی اطلاع آپ نے پھر امام علی مقام کو بھجوائی کہ جناب یہاں تو اب حالات بدل گئے ہیں؟ دیکھیے اصل میں امام حسین علیہ السلام نے ان کو اگر کوفہ کی طرف بھیجا تھا تو اس کے پیچھے ایک روایت کے مطابق 12,000 اور ایک روایت کے مطابق 18,000 وہ خطوط تھے جن میں امام حسین امام عالی مقام کو یہ کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا کہ ہم بے امام رہ گئے ہیں، ہمارا کوئی راہبر، ہمارا کوئی رہنما اور ہمارا کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، اور ہم اس ظلم سے ٹکرانا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں. اور اس بنیاد پر امام حسین علیہ السلام نے انہی خطوط کے جواب میں حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا تھا کوفہ کی طرف. اسی لیے جب تشریف لے گئے تو کوفہ کا ایک جمع غفیر آپ کے ارد گرد جمع ہوا. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو خود امام حسین علیہ السلام نے انسانی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تاریخی ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جو عالم انسانیت کے مزاجوں
اور ان کے مزاجوں کے اندر موجود نفاق کو عیاں کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم ما درت معائشہم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون۔ لوگ الناس عبید الدنیا، دنیا کے حقیر ترین اور پست ترین غلام ہوتے ہیں۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین ہمیشہ ان کی زبان کا جمع خرچ ہوتا ہے، بلکہ ان کے زبان میں، ان کے منہ میں جمع ہونے والے لعاب دہن سے عبارت ہوتا ہے۔ ما درت معائشہم، جب تک ان کی دنیا اور ان کی معیشت چلتی رہتی ہے، ان کا دین کا ورد بھی چلتا رہتا ہے، لیکن جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے، جب ان کو کسی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، جب ان کے سامنے دو رستے آتے ہیں جہاں پر ایک طرف جان دینی ہو، مال دینا ہو، عزت و ناموس قربان کرنی ہو، اور دوسری طرف اپنی دنیا بچانی ہو، تو پھر امام حسین فرماتے ہیں قلت دیانون، دیندار لوگوں کی تعداد ہمیشہ بہت قلیل اور بہت کم رہ جاتی ہے۔ جب ہم اس قول حسینی کو کوفے کے اس واقعے کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو حضرت مسلم ابن عقیل کی زندگی میں بالکل یہ جملہ جلوگر نظر آتا ہے کہ کوفہ کے وہ ہزاروں لوگ جو استقبال کے لیے تو آئے، لیکن جب مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آپ کو کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ابن زیاد کو جب یزید نے والی کوفہ بنا کر بھیجا، وہ جب نقاب پہن کر آیا تو لوگ اس کو پہچان نہیں سکے، لیکن جب انہوں نے پہچانا تو چونکہ اس کی طینت سے واقف تھے اور یزید کے شیطنت سے بھی کسی حد تک واقف تھے، اب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اگر وہ حضرت مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیں گے اور ساتھ رہیں گے تو دنیا سے جائیں گے، جان سے جائیں گے، عزت و ناموس سے جائیں گے، لیکن اگر حضرت مسلم کو چھوڑ دیں گے تو ان کی دنیا بچ جائے گی۔ اسی دنیا کو بچانے کے لیے انہوں نے حضرت مسلم نے عقیل کو چھوڑ دیا، لیکن نہ ان کی دنیا بچی نہ ان کی آخرت بچی۔ حضرت مسلم نے عقیل نے جب اس منظر کو دیکھا، اس کے بعد ظاہر ہے ایک پوری تاریخ ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھا کہ مولا یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ ان لوگوں کے دل تو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ان کی تلواریں نہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ آپ کے خلاف نکل سکتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مفتی صاحب آپ کے بیٹے بھی ساتھ تھے جی، اور ان کو روانہ بھی کر دیا گیا، لیکن معاملہ وہی جو میں نے پہلے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، تقدیر اپنا کام دکھا کے رہتی ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، تدبیریں جتنی مرضی کرے انسان، تقدیر کے اپنے معاملات۔ بالکل ایسے بڑے بہت زیادہ درد والے واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں۔ بھائی صاحب، ان شہزادگان کی شہادت سے قبل کی میں ایک بات آپ کو عرض کروں۔ ضرور ضرور۔ حضرت مسلم بن عقیل نے باوجود اس کے کہ ابن زیاد کے آنے کے بعد حالات تبدیل ہوئے، ان لوگوں کا
خانوادہ رسول کے اس فرد یکتا کے ساتھ بدسلوکی اور یکدم ان کے ساتھ محبت کو جفا میں بدلنے کا یہ منظر تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوفہ کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، اوئے ہوئے سارے شہر کے بیرونی دروازے کہ یہ باہر نہ نکل سکے، اور لوگوں نے بھی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے۔ لوگوں کو تو حکم کیا نا، جس کا دروازہ کھلا ہوگا پھر اس کے میں ساتھ وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اچھا، بیرونی دروازے بند ہوئے، حکومت کے عزائم ظاہر ہو گئے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ صحیح بات۔ دوسرا، لوگوں نے بھی رعونت اور ہیبت میں اور ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کر دروازے بند کیے۔ ٹھیک۔ ایک صاحب تھے 90 سال کے بزرگ، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا بات ہے جس شخص، انہوں نے ان کٹھن حالات میں بھی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے غازی صاحب کہ اس کے لیے ایک بڑا عظیم الجثہ ہونا، بہت بڑا جسم ہو اور بہت بڑے فگرز ہوں، یہ نہیں ہوتا۔ اصل میں دل ہے جو انسان کو مضبوط، توانا اور وفادار بناتا ہے۔ اب دیکھیں باوجود اس کے کہ انسان کی فکر اور جذبہ پاکیزہ ہو، بلند ہو، تو یہ بڑا انسان کو طاقتور کر دیتا ہے۔ ہانی بن عروہ 90 ایئرز اولڈ، کمزور بزرگ، حضرت مسلم بن عقیل کے لیے گھر کے دروازے اور دل کے دروازے کھول دیے، اور اس کے ساتھ انہوں نے آفر کیا کروائی؟ آفر انہوں نے یہ کی، حضور کہ عبید اللہ ابن زیاد میرا دوست ہے، وہ میرے گھر میں مجھ سے ضرور ملنے آئے گا، کیونکہ ابھی تک میں اسے ملنے نہیں گیا۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئے گا تو آپ پس پردہ چھپے رہیں، آپ چپکے سے تشریف لا کر اس کا سر قلم کر دیجئے گا، سارا جتنا بھی فتنہ و فساد ہے اس کا دم ٹوٹ جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ بات سنی تو پس پردہ بیٹھ گئے۔ ابن زیاد آیا، بیٹھا رہا، جانے کے لیے اس نے منہ ادھر کیا، پیٹھ پیچھے ہو گئی۔ امام مسلم بن عقیل چاہتے تو آ کر اس کا سر اتار دیتے، ہانی بن عروہ کھانستے رہے، اشارہ اور سگنل دیتے رہے آ جائیں، کام کر دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نہیں آئے، ابن زیاد چلا گیا تو ہانی بن عروہ کہنے لگے حضرت والا آپ آئے کیوں نہیں، اس کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ خاندانی روایات کے امین ایسے ہوتے ہیں، اس حالت میں بھی خانوادہ رسول کے تربیت یافتہ کی یہی علامت ہوتی ہے۔ فرمانے لگے کہ میرے اور ابن زیاد کے درمیان وہ تربیت آ گئی، وہ میرے خاندان کی تعلیم آ گئی جنہوں نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ دشمن کے پیٹھ پیچھے حملہ نہیں کرنا، باوجود اس کے کہ اس نے خاندان رسول کو اذیت اور تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کو یاد نہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یا ایک اور صحابی ساتھ تھے، تو مکہ والوں نے پکڑ لیا، میدان بدر لگ رہا تھا اس بدر کا میدان، تو انہوں نے کہا تم ہم سے وعدہ کرو تم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں شامل ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا وعدہ کرتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ انہوں نے ہم سے وعدہ لیا لیکن ہم آگے ہیں، تو آپ نے فرمایا نا، وعدے کی پاسداری، وعدہ بھی ابو جہل سے کیا تھا، اوئے ہوئے لا دین لمن لا عہد لہ۔ جی پیر صاحب کیسی زبردست بات کی انہوں نے کہ اہل بیت اطہار نے وہ جو اخلاق کی عظیم تر بلندیاں ہیں ان کو بال برابر نیچے نہیں آنے دیں۔ یعنی یہ ایک ایسا مرحلہ اور مقام ایسا ہے، جیسا فرما رہے تھے مفتی صاحب، کہ ایسے موقع پہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ دشمن جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کیا ہے الحرب خدہ، کوئی اس طرح کا لفظ ہے؟ انسانی جبلت تقاضا کرتی ہے، حالانکہ جنگ میں تو سب چیز جائز ہوتی ہے، جلد از جلد دشمن کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اس کو کل کیا جائے، لیکن آپ اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا چھپ کر کسی پر حملہ کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے، اس حالت میں بھی گویا دوسرے پہلو سے دیکھیں تو آپ اپنے مومن کامل ہونے کا اظہار فرما رہے ہیں، اور پھر امام علی مقام کو پشت پہ نہیں زخم لگے، سارے سینے پہ لگے ہیں، بے شک سارے اہل بیت اطہار نے سینے پہ کھائے، سینے پہ زخم کھائے۔ پھر جب یہ بات وہ ہو کر چلا گیا ابن زیاد، اس کے بعد پھر اس نے اپنے ایک غلام کے ذریعہ سے جاسوسی کا سلسلہ شروع کیا، معقل کو کچھ یہ درہم دینار دیے کہ وہ تلاش کرے کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہیں، اور جب وہ تلاش ہوئی اور وہ پہنچ گیا حضرت مسلم بن عقیل تک، واقعہ تھوڑا تفصیلی ہے، میں نے اشارہ دیا، جب وہ پہنچ گیا اب تک
تو اس وقت پھر حضرت ہانی بن عروہ کو وہی ابن زیاد جو ان کی عیادت کے لیے آ رہا ہے وہی آپ کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد آپ کے ساتھ بہت زیادہ توہین آمیز سلوک کرتا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ تم نے ہمارا اعلان نہیں سنا کہ ابن زیاد اس مسلم بن عقیل کو جو تحفظ دے گا، جو پناہ دے گا، وہ گویا اس طرح ہے جیسے وہ ہماری سلطنت کے خلاف بہت بڑی سازش جو ہے اس کا وہ حصہ بنے گا۔ اس طرح حضرت ہانی بن عروہ کو بلا کر اور پھر ان کے ساتھ انتہائی تشدد کا سلسلہ جو ہے وہ کیا گیا، انہیں اذیتیں پہنچائی گئیں، اس بات پر وہ بھی بہت بڑے شجاع تھے، باوجود ہے کہ اوپر چڑھا کے اوپر سے پھینک دیا قلعے کی دیوار کے اوپر جی، اس سے پہلے جیسے 90 سالہ عمر بتائی، صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے حضرت ہانی بن عروہ نے خود اس وقت تلوار نکالی ہے اور نکال کر مقابلہ کیا ہے جب انہیں تشدد کا کیا جا رہا ہے ان پر، جی اور انہوں نے اس کا مقابلہ کیا ہے۔ مقابلہ کرنے کے بعد جب ان کو پھر زخمی کیا گیا، زخمی ہونے کے بعد پھر جب اس کو باہر سے آوازیں آنے لگی آپ کے خاندان کے افراد کی، تو ابن زیاد کو اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ تو کوفہ کے رئیس ہیں، سردار ہیں، اور اب یہ گڑبڑ ہو گیا، کیا نتیجہ نکلے گا۔ اس وقت وہ قاضی شریح کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے جائیں ان کو ملیں اور ان کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اس معاملہ کو کسی طرح ٹیگل کریں، اس کو حل کریں تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ٹل جائیں۔ وہ حضرت ہانی بن عروہ کے پاس آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد حضرت ہانی بن عروہ فرماتے ہیں میں اپنے قبیلہ والوں کی آوازیں سن رہا ہوں، تم انہیں جا کر باہر بتاؤ سچویشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کہ میں بتاؤں، لیکن میرے ساتھ جو جاسوس ہیں یہ پھر میری گردن بھی آپ کے ساتھ ہی جائے گی، اس لیے وہ جب آئے تو انہوں نے آ کر تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن معاملہ اور حالات جو تھے وہ حد سے زیادہ بڑھ رہے تھے۔ وہ واپس لوگ چلے گئے ان کی تسلی سے، جی ان کی تسلی سے، اگر وہ قبیلے والے اندر آ جاتے تو پھر ابن زیاد کا کیا ہوتا ہے۔ علامہ شہیدی صاحب کے پاس جا رہا۔ علامہ صاحب، حماسہ کا ایک عربی کا بڑا مشہور شعر اور بڑا با-کمال ہے، آپ سن رہے ہیں نا مجھے؟ وحید من الخلان فی کل بلدۃ، وحید من الخلان فی کل بلدۃ اذا عظم المطلوب قل المساعد۔ جب ارادے بلند ہو تو پھر ساتھی کہاں ملتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات شاعر نے کہی۔ میں سارے شہر پہ نظر دوڑاتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں تو اپنے آپ کو تنہا پاتا ہوں، اس لیے کہ جب ارادے بلند ہوتے ہیں، عزائم کی بلندی ہوتی ہے تو ساتھی کہاں ملتے۔ جی ارشاد۔ واہ، اس میں کوئی شک نہیں، انسانوں کی روحیں جتنی بلند ہوتی ہیں ان کے ارادے بھی اتنے ہی بلند ہوتے ہیں۔ جن کی روحیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں ان کے ارادے بھی بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس لیے چیونٹیوں کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو ان کے اہداف بہت مختصر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اللہ کے ولیوں کے ارادے دیکھیں تو وہ آپ کو عالم انسانیت کو فوکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو اہل البیت علیہ السلام اور ان کے مخالفین کے درمیان فرق ہے وہ انہی ارادوں اور روحوں کی بلندی کا فرق ہے۔ جب آپ انبیاء کی زندگی بھی دیکھیں گے تو وہاں پر بھی یہی چیز جلوگر نظر آئے گی۔ حضرت مسلم ابن عقیل چونکہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر ہیں، سفیر جس شخصیت کی طرف سے سفیر ہوتا ہے اس کی صفات اور اس کے ارادوں اور اس کی خواہشات کا مظہر بھی ہوتا ہے، اور اسی حساب سے وہ اس ہدف کو لے کر وہ آگے آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے ہیں تو وہاں پر اس لیے ان کا فوکس یہ ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس سے لوگوں پر حجت تمام ہو اور فرار کے دروازے بند ہو جائیں، ہر وہ دروازہ جس سے ان کے سامنے کوئی دلیل باقی رہے وہ دروازہ ان پر بند ہو جائے، تاکہ دلائل ختم ہو جائیں، کوئی اپنا عذر پیش نہ کر سکے کہ میں نے اس لیے حضرت مسلم کا ساتھ نہیں دیا۔ لہٰذا حضرت مسلم ابن عقیل اپنے حوالے سے ہر وہ قربانی دیتے ہیں جس سے کسی سامنے والے کو قائل کیا جا سکے اور اس کو درست رستے کی طرف گامزن کیا جا سکے، امام حسین کی دعوت کی طرف بلایا جا سکے اور اس کو راہ نجات کی طرف اس کی رہنمائی کی جا سکے۔ کوئی ایسا موقع، کوئی ایسا دروازہ، کوئی ایسا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کوفہ والے بے وفائی کی علامت ہیں، لیکن حضرت مسلم ابن عقیل اسی شہر میں، جس شہر میں دارالامارہ تھا،
وہی شہر جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تھا، جس بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے، جس بے دردی کے ساتھ جام شہادت انہوں نے نوش کیا، اس کے برعکس اگر آج آپ دیکھیں تو وہی سرزمین لوگوں کے دلوں کا ملجا ہے، اور آپ کی قبر اطہر، آپ کا مزار، آپ کا حرم پوری دنیا سے آنے والے زائرین کی توجہات کا مرکز ہے، یعنی مسجد کوفہ کے بالکل ساتھ، جو کہ انبیاء کا مسکن رہا۔ تو اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو جن کی روحیں بلند ہوتی ہیں ان کے ارادے بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کا نام بھی زندہ رہتا ہے، ان کی محبتیں بھی زندہ رہتی ہیں۔ آج حضرت مسلم کو پوری دنیا جانتی ہے، ان کا ساتھ دینے والے گنے چنے لوگوں کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن ان کے مقابلے میں کھڑے یا ان کا ساتھ میں ذرا لاہور اسٹوڈیو سے پیر صاحب ایک شعر یاد آ گیا، آپ کا بڑا شعری ذوق ہے، مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، ہائے اتنا بڑا آدمی بر صغیر کا، کہتے ہیں غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، کیا بات، غم زندگی کا حسرت سبب اور کیا بتاؤں، میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی، واہ 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 واہ، کیا کہنے، میری ہمتوں کی پستی میرے شوق کی بلندی، بے شک جی۔ یہ عظیم لوگ جو ہوتے ہیں یہ عظیم ہوتے ہیں۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل استعارہ ہیں شجاعت کے حوالے سے، اور وہ قافلہ عشق و مستی اور جذب و شوق کہ جتنے بھی پانی کا کیا ہے کہ پانی کا پیالہ جب مانگا، وہ زخمی ہوتے ہیں بہت تو اس شدید، کے بعد آپ کو گرفتار کرنے کے لیے، تو اس کے بعد تو جو حضرت ثانی کی شہادت دی، حضرت ثانی کی شہادت کے بعد آپ ان کا گھر چھوڑ دیتے ہیں، اور کوفہ کی گلیوں میں آپ گھوم رہے ہیں تو ایک خاتون اپنا دروازہ کھولتی ہے، تو نامی، اس کے گھر آپ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ رات وہاں قیام فرماتے ہیں، وہ بہت زیادہ اکرام کرتی ہے آپ کا، لیکن پھر اس کا بیٹا وہ جا کر ابن زیاد کے مخبروں کو اور اس کے سپاہیوں کو اطلاع دے دیتا ہے کہ جس کی تلاش میں تم مارے مارے پھر رہے ہو وہ تو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ چنانچہ جب وہ دستہ ابن اشعث کا دستہ 3000 جوانوں کا جب وہ آتا ہے اور اس گھر کا محاصرہ کرتا ہے تو آپ تلوار لے کر باہر نکل آتے ہیں اور آ کر ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ مقابلہ 3000 اور تنہا ایک ہاشمی جوان، جن کے عزم اور حوصلہ کے بارے میں آپ نے حضرت حسرت موہانی کا شعر پڑھا اور داد دی ان کے عزم و حوصلہ کو، کہ وہ تنہا اتنے بڑے یعنی دستے کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں ان کی پوری کوششوں سے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دوسرا جذبات کی صداقت جو ہوتی ہے نا جی، اس پہ بھی تائید جو ہے اللہ رب العزت کی شامل حال ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت، رنج و علم سے نجات کا یہ نسخہ ہے۔ جو شخص صبح سورج نکلنے کے فوراً بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وارثوں کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر رنج و علم سے نجات دے گا۔ اللہ کی ان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ جی قریشی صاحب۔ ہے شفیع
حضرت شبیر مسلم بن عقیل، نیک فطرت صاحب توقیر مسلم بن عقیل، نائب شبیر بن کر آپ کوفہ میں گئے، نائب شبیر بن کر آپ کوفہ میں گئے، تھانہ کربلا کے آپ ہیں پہلے شہید، تھانہ کربلا کے آپ ہیں پہلے شہید، کربلا کی اولی تحریر مسلم بن سبحان اللہ۔ عقیل، کربلا کی اولی تحریر مسلم بن عقیل، طیبہ کا غم آل کا غم اور پھر بچوں کا غم، طیبہ کا غم آل کا غم اور پھر بچوں کا غم، سہ گئے ساجد غموں کے تیر مسلم بن عقیل، سہ گئے ساجد غموں کے تیر مسلم بن عقیل۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔